پیر مہر علی گولڑوی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کی تھی تیری ثنا، گستاخ اکھے کی تھی جا اڑیا، اور بریلی کا عشق یوں۔ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین آئیے ہم آپ سنتے ہیں لیٹسٹ بیان عید میلاد النبی پر، یعنی کہ نبی کے پیدائش پر، مفتی سلمان اجری صاحب سے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ مصطفیٰ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں۔ آئیے ہم آپ سنتے ہیں مفتی سلمان اجری صاحب کا لاجواب بیان۔ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 اپریل میرے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ آج آپ لوگ مولود مصطفیٰ میں شریک ہیں، اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں، اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاضر ہو۔ محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو، کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے۔ باوضو ہونا چاہیے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے، وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے، اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے، اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں۔ دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے۔ سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا۔ کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا۔ فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا،
عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا، دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا۔ سبحان اللہ، شہین شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور میرا امام یہ کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے۔ سبحان اللہ، حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، آخری شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے، مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی، عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیر مہر علی گولروی کہتے ہیں، مکھ بندش مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں
جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتنے مہر علی کتنی تیری سنا گستاخ اکھے کتنی جا اڑیا اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یا اللہ مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے کیا کہا یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عزیزان گرامی وقار آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں اے سی بھی چالو ہے لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے سورج کی تپش تو نہیں ہے گرمی اتنی کیوں ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے عشق رسول کی گرمی کو یہ پسینہ تو آنا ہی ہے یہ پسینہ تو آنا ہی ہے ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی سبحان اللہ جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے کہا ہے جنت میرا احترام کر اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں عزیزان گرامی وقار آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا کائنات کے داتا ہم بھکاریوں کے سرور و آقا ہم فقیروں کی سرور ہم غریبوں کی سب کچھ ہمارے لیے وہی جو صحابہ نے کہا ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ شعری و دمی فدا کا یا رسول اللہ دنیا و اخرى فدا کا یا رسول اللہ اس محسن کائنات پر کچھ لب کشائی کرنا کچھ بولنا حقیقت میں ان کی تعریف کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ جلسے یہ پروگرام یہ ساری سیرت کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت میری زندگی بنی تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے حضور کی بات کرو اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو میاں چھوڑو اس کو ہمیں بات کرنے کا موقع کہاں ہے میں نے ایک ایسے خطیب کو مصر میں دیکھا ہے جو نابینا ہے پیدائشی لیکن 12 سال ایک بھی جمعہ ناغا نہیں کیا منبر پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف حقیقت محمدیہ پر ان کے خطاب ہوا کرتے ہیں اور انہوں نے قسم کھا رکھی جب تک اللہ زبان عطا کرے جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے میں صرف اور صرف حضور کی ذات پر ہی بولوں گا اس لیے کہ جب بادشاہ موجود ہے تو پھر اسی کی مدح سرائی بھی کی جائے اسی کی مدح سرائی کی جائے آج بس میں کون و فکاں آج جو ہماری پوری کائنات میں یہ جو رنگ و شباب ہے یہ ساری چیزیں کس کا عکس جمال ہے یہ کس کا عکس جمال ہے سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تھو قلم بھی تھو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب جو کچھ بھی دنیا کو ملا ہے وہ حضور کے عکس جمال سے ملا ہے
یہ صدقہ ہے۔ آج ہماری عزتیں، آج ہمارے لیے یہ رتبے، یہ شانیں کس بات پر ہے؟ یا ہماری لمبی پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں ہے، بات ان کی کرتے ہیں اس لیے ہر دل پر راج کرتے ہیں۔ بات کرو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر عزتوں کو دیکھو۔ میاں میں نے محسوس کیا حضور کی عزت پر پہرا دینے والے کو اگر دنیا میں عزت ہے تو مولا آخرت میں کیا رتبہ عطا کرے گا، کیا شان عطا کرے گا۔ دنیا میں دیکھا ہے 100 سال ہو گئے ہماری محفلوں میں اعلیٰ حضرت ابھی بھی زندہ ہے، مرنے نہیں دیتے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے مولا اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، کلام بھی زندہ رکھتا ہے۔ گستاخ آئے چلے گئے، تاریخ کے پنوں میں ابھی نام بھی گم ہو گئے۔ بہت سارے کیڑے مکوڑے آئیں گے موسم میں اور چلے بھی جائیں گے، چلے جائیں گے، ان کی تاریخ ان کے کلام محفوظ نہیں رہے اور لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا چند سال پہلے کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، سب بھلا دیے جاتے ہیں۔ عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور اس سے بڑے بڑے بہت سارے آئے تاریخ کے، ہر سال کوئی نہ کوئی ناجائز ولد الحرام ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر بھونکتا ہے، لیکن وہ موسموں کے ساتھ ایسے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ باقی کون ہوتا ہے؟ اقبال کو سنو، اقبال نے کہا ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ یہ نام و نشان جو ہمارا باقی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوت فولادی ہے، ہمارے پاس طاقت کوئی اسبابی ہے، نام و نشان جو باقی ہے وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ نام رسول پر جو زندہ ہوا صبح قیامت تک مولا تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو اور اس کے کلام کو زندہ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اس عظیم محسن کائنات کی سیرت پر آج گفتگو کرنے آئے ہیں جس کا ہر ذرہ زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، پوری تاریخ کوئی ایک ایسا شخص لا کر کے دکھا دو جس کے پیدا ہونے سے اس کی قبر میں جانے تک نہیں میرے عزیز، دنیا شروع ہو کر کے اب تک جس کے حالات ویسے محفوظ کیے گئے ہوں جیسے میرے آقا کے محفوظ کیے گئے۔ ارے صحابہ تو یہ تک محفوظ کر گئے کہ حضور مسکراتے تھے تو کتنے دانت دکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب زیادہ ہوئی تھی تو صحابہ نے یہ بھی گن رکھا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے۔ ہر چیز محفوظ رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یعنی آج کل کے کسی محلے سے نکلا ہوا کوئی پاکھنڈی حضور کے نام پر بھوکے تو حضور کی عزت پر فرق آئے گا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے لوگ آج الجھتے ہیں، کوئی بھی آ جاتا ہے انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ کر کے بہکنے لگتے، نئے نئے اپنے اپنے انداز میں فکریں بناتے ہیں۔ میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل ہی سب کا استاد بن گیا ہے، یوٹیوب پہ کوئی بھی لچکدار باتیں کرنے لگے اس کے فالوور ہو گئے۔ آپ نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے، پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہیں تو یہ چار الگ الگ کیوں ہیں؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا۔ کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے، مجتہدین کون ہے، تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں، ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں، پروفیسر کو سن رہے ہیں۔ ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا، ٹھائی لگانے والا، جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں، ایسی ہی نمبر آتا رہے گا۔ تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے پھلا، جو غریب نواز سے آیا ہے، جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے۔ دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور جو ان کے مرید ہو گئے ان طوفانوں میں جو بہ گئے
جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ، حضور کی سیرت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھاتے نہیں، رکوع کے بعد نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین، پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں، پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر۔ تو یہ رسول کو ماننے والے، ان کا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک رسول کے ماننے والے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی، کبھی نماز ویسے بھی پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی۔ بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد، تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی۔ حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں، چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا، امام شافعی نے بھی یہ لے لیا، امام مالک نے بھی ایک طریقہ۔ حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی، سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا۔ تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی۔ امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے، کوئی شافعی بن کر، کوئی حنفی بن کر، کوئی مالکی بن کر، کوئی حنبلی بن کر۔ یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے، جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے۔ نعرہ تکبیر۔ ناظرین، آپ کو مفتی سلمان اجری صاحب کا یہ بیان کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیں۔ اب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگر ہم مصطفیٰ چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔